السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی نشست کا موضوع ہے کھیتی، کان اور خزانے میں زکوٰۃ۔ آئیے دیکھتے ہوئے چلے کھیتی جو ہو رہی ہے اس میں کیا ہے، غلے ہیں، غلے میں کیا کیا ہوتے ہیں، پھل ہیں، تو آپ غور کرتے ہوئے چلے۔ کھیتی دو طریقے سے ہے، غلے اور پھل۔ پھل سے کیا مراد ہے، کھجور ہے، انگور ہے۔ تو اب آئیے کیسے ہوگی زکوٰۃ اس کے اندر۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 142، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کر دو۔ کھیتی میں کب زکوٰۃ دینی ہے، جب کاٹیں گے تب، سال بھر کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ تب آئیے دیکھتے ہوئے چلے، 5 وسق سے کم میں غلے اور پھل میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک وسق جو ہے 60 سا کا ہوتا ہے، ایک سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تو 60 سا 150 کلو ہوا۔ تو اس طرح 150 کو 5 سے ضرب دے دیا تو 750 ہو گیا۔ تو 5 وسق 750 کلو، 750 کلو ہو گیا۔ اسی کو 7.5 کنٹل کہتے ہیں، اسی کو 19.5 من کہتے ہیں۔ تو 750 کلو، 750 کلو کیا کیا ہو کھیتی میں، جیسے گیہوں ہو، چاول ہو، جو ہو، دال ہو۔ اگر یہ سب 750 کلو ہو جائے تو کیا ہوگا، 100 کلو کا 1 کنٹل ہوتا ہے، 1000 گرام کا 1 کلو ہوتا ہے، 1000 ملی گرام کا 1 گرام ہوتا ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، اگر 750 کلو ہو گیا تو کیا کریں گے، کیسے نکالیں گے۔ کھجور کی زکوٰۃ خشک کھجور کی شکل میں نکالنا ہے، انگور کی زکوٰۃ خشک انگور یعنی کشمش کی شکل میں نکالنی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1484، لیس فی ما اقل من 5 اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ تو 5 وسق کتنا ہو گیا، 750 کلو۔ اب کیسے زکوٰۃ نکالیں گے، اس کا بھی طریقہ ہے۔ آسمان کے پانی سے اگر پیداوار ہوئی یا ہم نے خود کا اپنا پانی لگایا، خرید کے لگایا ہے، تو اگر آسمان کے پانی سے ہوا تو کیا ہے، بارش سے غلے اور پھل ہوئے ہو تو 10واں حصہ نکالنا ہے۔ تو 750 کلو کا 10واں حصہ کیا ہو گیا، 75 کلو۔ لیکن اگر سینچائی کے ذریعے ہوا ہو، پانی کھینچ کر لے گئے ہیں، کھاد وغیرہ دیا ہے اور پھل ہوا ہو، تو 20واں حصہ نکالنا ہے، یعنی 37.5 کلو۔ تو 750 کلو، چاہے گیہوں ہو، چاول ہو، دال ہو، جو ہو، اگر ہمارے پاس ہے اور اس میں ہم نے سینچائی کی ہے، پھر اسی طریقے سے کھاد وغیرہ دیا ہے، تو 37.5 کلو نکالنا ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1483، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما، فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر، کہ اگر بارش کا پانی یا چشموں کا پانی یا خود بخود نمی کے ذریعے پیداوار ہوئی ہے تو 10واں حصہ، اور اگر کنویں کے پانی سے سیراب کیا گیا یا پانی کہیں سے کھینچ کے لایا گیا ہے تو 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ تو 750 کلو گیہوں ہے، چاول ہے، جو ہے، دال ہے، اور وہ چیز جو اس کے زمرے میں آتی ہے، تو 750 کلو ہے، آسمان کے پانی سے ہوا ہے تو نکالنا ہے 10واں حصہ، 75 کلو ہو جائے گا، اور اپنی سینچائی کا پانی اس کے اندر لگا ہے تو 37.5 کلو نکالنا پڑے گا۔ سال بھر زکوٰۃ کے لیے انتظار نہیں کرنا ہے، جس وقت کھیتی کاٹے اسی وقت نکال دینا ہے۔ اب اسی طریقے سے کان میں زکوٰۃ، کان میں 20% یا 40% ہے۔ 20% جو ہے 5واں حصہ ہے، 40% 10واں حصہ ہے۔ سال بھر گزرنا شرط نہیں ہے، کسی کو کان ہاتھ لگ گئی ہے، سونے کی کان، پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کان جو ہے کوئلے کی کان وغیرہ۔ سنن ابی داؤد کتاب الخراج کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 3061، مالک ربیہ بن عبد الرحمن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقطع بلال بن حارث المزنی معادن القبلیہ وہی من ناحیت الفرع فتلک المعادن لا یؤخذ منها الا الزکاة الی اليوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث مزنی کو فرع، ایک جگہ کا نام ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، کی طرف سے قبلیہ ایک گاؤں ہے جو فرع سے لگے ہوئے ہیں، کہ کان دے دیے، تو ان کانوں سے آج تک زکوٰۃ کے سوا کچھ نہیں لیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح وہ خزانہ، دفینہ مل جائے کسی کو، خزانہ مل جائے، دفن ہے کہیں پر کسی گھر میں اور حاصل ہو جائے تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ دفن شدہ خزانے کسی کو مل جائے تو 20% یعنی اس خزانے کا 5واں حصہ نکالنا پڑے گا، سال بھر شرط نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1499، وفر رکاز الخمس، رکاز میں یعنی دفن شدہ خزانے میں 5واں حصہ نکالنا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہر چیز میں، جس چیز میں زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا ہے، نکالنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے زکوٰۃ کو قبول فرما لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
البر کی ساری ایکٹیویٹیز آپ لوگوں ہی کے تعاون سے چلتی آ رہی ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ہم آپ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات ہم تک آن لائن پہنچا سکتے ہیں۔ سپورٹ البر۔